جہاں تک اسکن کی بات کی جائے تو یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے اسکن میں اس طرح کے ٹاکسک ذرات کو ختم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری اسکن ینگ اور فریش دکھتی ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر پلوشہ قادری ہے اور میں کنسلٹنٹ ڈرمیٹولوجسٹ ہوں۔ میری ٹریننگ آغا خان ہاسپٹل کراچی سے ہے اور میں پچھلے 5 سال سے ڈرمیٹولوجی کی فیلڈ میں خدمات سر انجام دے رہی ہوں۔ آج میں آپ کو وائٹامن ای کے حوالے سے آگہی فراہم کروں گی۔ وائٹامن ای وائٹامن اے، ڈی اور کے کی طرح ایک فیٹ سالوبل مائکرو نیوٹرینٹ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری باڈی میں بہت کم مقدار میں درکار ہے اور یہ باڈی کے سیلز میں آسانی سے ایبزارب ہو جاتا ہے۔ وائٹامن ای مچھلی، گرین پتوں والی ویجیٹیبلز، سیڈز اور مختلف نٹس میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے کچھ سپلیمنٹس بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں۔ جہاں تک صحت کی بات کی جائے تو یہ ہماری جلد، ناخن، بال، دل اور نظر کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ وائٹامن ای سے اسکن کو ہیپی بناؤ۔ ہمارے جسم میں روزمرہ کی توڑ پھوڑ کے نتیجے میں کچھ ٹاکسک مالیکیولز بنتے ہیں، جن کو ہم میڈیکل ٹرمینالوجی میں ری ایکٹیو آکسیجن اسپیشیز یا فری آکسیجن ریڈیکلز کہتے ہیں۔ یہ ذرات ہمارے جسم کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں اور یہ ہماری باڈی میں وقت سے پہلے ایجنگ کا باعث بنتے ہیں۔ وائٹامن ای چونکہ ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اس لیے وہ ان ذرات کو ختم کرنے کے بعد ایجنگ کے عمل کو سلو ڈاؤن کرتا ہے۔ جہاں تک اسکن کی بات کی جائے تو یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے اسکن میں اس طرح کے ٹاکسک ذرات کو ختم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری اسکن ینگ اور فریش دکھتی ہے۔ اس کے علاوہ جلد میں موجود کولیجن اور الاسٹن کو یہ اسٹیبلائز کرتا ہے، جس کی وجہ سے اگین ہماری اسکن ایجنگ ہونے سے بچ جاتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ وائٹامن ای کا استعمال کس طرح کیا جائے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ جتنا ہو سکے غذائی مدد سے وائٹامن ای کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کریں، لیکن اگر آپ کو وائٹامن ای کے سپلیمنٹس لینے بھی پڑ جائیں تو ہمیشہ کسی ڈرمیٹولوجسٹ کے مشورے کے تحت ہی اس کو استعمال کریں۔ وائٹامن ای سے اسکن کو ہیپی بناؤ۔ دوسری بات یہ کہ اس کو آپ یوز کرنے کے لیے 400 ملی گرام کے جو کیپسولز ہیں وہ آپ دن میں 2 دفعہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو ڈرمیٹولوجسٹ کے مشورے کی ضرورت پڑے گی۔ اس کے علاوہ کوشش کیجئے کہ یہ کیپسولز آپ کھانے یا دودھ کے ساتھ استعمال کریں اور چائے یا کافی کے ساتھ استعمال کرنے سے گریز کریں۔ اگر آپ کو اپنے اسکن پرابلمز کے حوالے سے مجھ سے کوئی بھی مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مرہم ایپ کے تھرو مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔